خالق کائنات کا نام کیا ہے؟ بہت سارے مختلف مذاہب میں خالق کائنات کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، جیسا کہ انسان خالق کائنات کو کہیں اللہ، کہیں ایشور، کہیں گاڈ، کہیں یہودا، کہیں اہور امزا، کہیں زیوس، کہیں یزدا، کہیں امن، کہیں پان اور کہیں تاؤ کا نام دیتے ہیں، اور انہی ناموں سے وہ اپنے خالق کائنات کو پکارتے ہیں۔ لیکن جب میں نے ان تمام ناموں کو اپنے سامنے رکھا اور ان پر غور کیا، اور مجھے لگا کہ جو آج تک کا سب سے خوبصورت نام ہم خالق کائنات کا لیتے ہیں، جو سب سے اچھا، سب سے بہترین، جو سب سے دلکش نظر آتا ہے، وہ نام ہے اللہ۔ خالق کائنات کو اللہ کے نام سے پکارنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ لیکن جب میں نے اس لفظ اللہ کی تحقیق شروع کی تو بہت سارے حقائق کھل کر میرے سامنے آ گئے۔ قدیم عبرانی زبان میں اللہ تعالیٰ کو ایل کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ لفظ اللہ کے اس تاریخی پس منظر کے بعد اس لفظ کی اگر ہم ساخت کو دیکھیں تو اہل عرب معبود کے لیے لفظ الہ استعمال کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ کائنات کے خالق و رازق کا نام لیتے تو اسی لفظ کے شروع میں ال کا اضافہ کر کے اسے نکرہ سے معرفہ بنا دیتے تھے، جیسے انگریزی زبان میں ہم دا لگا کر کسی نکرہ کو معرفہ بنا دیتے ہیں۔ ال کے اضافے سے اس لفظ کی اصل شکل الا اللہ بن جاتی ہے۔ کثرت استعمال سے دوسرا الف حذف ہو گیا اور یہ لفظ الا اللہ سے تبدیل ہو کر اللہ بن گیا۔ اسلام سے پہلے بھی عرب اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ اللہ ہی استعمال کیا کرتے تھے۔ عرب میں چونکہ لکھنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنی تاریخی روایات کو شاعری کے ذریعے سے محفوظ کیا۔ دور جاہلیت کے بارے میں جو معلومات ہمیں ملتی ہیں ان کا اولین ماخذ یہی عربی شاعری ہے۔ اس زمانے کی جو شاعری ہم تک پہنچی اس میں جاہلی شعراء نے اس لفظ کو اپنے کلام میں بارہا استعمال کیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ لفظ اللہ اسلام آنے سے قبل بھی موجود تھا اور خالق کائنات کے لیے یہی لفظ بولا جاتا تھا۔ عربی زبان میں سب سے خوبصورت لفظ جو میں نے پڑھا ہے وہ اللہ ہے۔ اس نام کا تلفظ انسانی زبان میں ایک منفرد موسیقیت رکھتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، کیونکہ اس کے تمام حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، نہ کہ ہونٹوں سے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ الہی نام ہونٹوں سے ادا نہیں ہوتا کیونکہ اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اب اللہ کا ذرا تلفظ کریں اور سمجھیں کہ آپ اسے کیسے ادا کرتے ہیں۔ آپ اس کے حروف کو اپنے حلق کے پچھلے حصے سے ادا کرتے ہیں بغیر ہونٹوں کو حرکت دیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر کرنا چاہے تو اس کے آس پاس کے لوگ اسے محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ اتنا پیارا نام ہے اللہ اللہ۔ اس نام کا ایک اور معجزاتی پہلو یہ ہے کہ اگر اس کے کچھ حروف نکال دیے جائیں تب بھی اس کا مطلب باقی رہتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ عمومی طور پر جو بولتے ہیں ہم وہ
اللہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم پہلا حرف یعنی الف ہٹا دیں تو یہ للہ بن جاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی اس آیت میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے سب اچھے نام ہیں سو ان سے انہیں پکارو۔ اگر ہم الف اور پہلا لام ہٹا دیں تو کیا رہ جاتا ہے؟ لہو، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب انہی کا ہے۔ اور اگر ہم پہلے الف اور دوسرا لام بھی ہٹا دیں تو صرف ہوا بچتا ہے، جو پھر بھی اللہ ہی کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسا کہ یہ ذکر ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اگر ہم پہلا لام ہٹا دیں تو یہ الہ بن جاتا ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہیں، جو سب کے تھامنے والے ہیں۔ اللہ کے نام کا علماء کرام نے بھی گہرائی سے مطالعہ کیا ہے۔ اور توحید کا جملہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ 3 حروف پر مشتمل ہے۔ الف، لام اور ہا یہ ہلکے حروف ہیں جو ہونٹوں کی حرکت کے بغیر ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اور آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات بتاتا چلوں کہ جب کوئی شخص مرنے کے قریب ہو تو وہ اسے ہونٹوں یا دانتوں کو حرکت دیے بغیر بھی بآسانی ادا کر سکتا ہے۔ ہم مسلمان ہونے پر فخر کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے نام کی وضاحت، اتنی خوبصورت وضاحت، اتنا خوبصورت پیغام اگر آگے نہ پہنچائیں تو یہ کوئی اچھا عمل نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے دین پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، مجھ سے دین پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ پیغام جو بھی میں نے آپ کو دیا، آپ کا بھی فرض ہے کہ یہ سب تک پہنچائیں تاکہ یہ اللہ کے نام کی خوبصورتی اور جو کچھ میں نے اس نام کے حوالے سے آپ کو بتایا یہ سب تک پہنچے۔ اور یہاں ایک اور اہم پیغام میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں بولتے ہوئے یا اللہ تو، یا اللہ تم، یا اللہ تجھے، لیکن یقین مانیں کہ جب ہم اس لاجک کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو یکتا ہیں، اللہ ایک ہیں، ہم صرف اس کے لیے کرتے ہیں، تو یہ لاجک مجھے بالکل کبھی ٹھیک نہیں لگی، کیونکہ ہم تو، تم، تجھے اپنے سے چھوٹے، اپنے ملازم یا اپنے سے گئے گزرے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اپنے سے بڑے، اپنے باپ، اپنے استاد اور اپنے سے معتبر کے لیے ہمیشہ آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے وہی لفظ استعمال کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کے تقدس اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں بالکل بھی فرق نہ آئے۔ اور صرف اس لاجک کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یکجا ہیں، تو یہ جان لیجئے کہ اگر ہم اپنے سامنے کھڑے اپنے والد کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں یہ بولے کہ تمہارے 2 والد، ہم اسے گالی محسوس کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم والد کے لیے آپ کا لفظ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم والد کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے، استاد کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی بھی اس گستاخی سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو صرف ایسے ہی پکارنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کے تقدس میں بال برابر بھی فرق نہ آئے، اور شاید اسی تعظیم کی وجہ سے کل ہماری بخشش ہو سکے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔ اللہ 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 اللہ